میں آزاد کشمیر سے ہوں۔ در کارواں ایک طرف ہر گھر کے گنبد سے بلند ہو رہا تھا کالا زہریلا دھواں۔ میں اسلام آباد سے آئی ہوں۔ خواتین کی تعداد زیادہ ہے، لڑکیاں ہیں، اور یہ مختلف یونیورسٹی کے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مظہر عباس، آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ٹی وی، اور سیاح غندوز کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ بہت ہی مشہور شاعر اور کالم نگار احسان دانش صاحب بھی ہمارے ساتھ درمیان موجود ہے، تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ غندوز کی خوبصورتی کے بارے میں، یہاں کی جو کلچر ہے، یہاں کی جو فورٹ ہے، جو بہت سالوں سے جو ہے وہ خستحالی کا شکار ہے، جو کہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ یہاں پہ تعاون نہ ہونے کی وجہ سے ہے، تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے۔ جی سر، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ السلام علیکم، میں سٹار ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور یہ ہے کہ میرے ساتھ جو ٹیم ہے اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، لڑکیاں ہیں، اور یہ مختلف یونیورسٹی کے ہیں اور لڑکے بھی مختلف یونیورسٹی سے ہیں۔ ایک دوسرے سے اتنی خبر ہے کہ بس یہ کسی یونیورسٹی میں پڑھتی یا پڑھتا ہے، اس کے علاوہ سب علیحدہ شہروں سے ہے۔ یہ سب آپ کے غندوز اور کھرمن کے ہیریٹیج کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا وراثت میں باپ دادا نے کیا کچھ دیا، کیا ہم نے لیا اور کیا ہم نے کھویا، کیا پایا، اس پر باقاعدہ ریسرچ کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، اور یہاں کے مقامی لوگوں سے یہ دیکھنے کے ہم یہاں آئے تھے۔ مگر یہاں آ کر آج ہم نے غندوز کو دیکھا۔ غندوز ہمارے مرحوم حسنی صاحب کا شاید گاؤں ہے، اور حسنی صاحب میرے استاد تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کتنے اشعار کہے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر یہاں آ کر اتنے چشمے دیکھے تو مجھے خیال آیا، کسی کی بات یاد آئی کہ اگر اتنے چشمے پیدا ہو سکتے ہیں تو اس شہر سے، اس گاؤں سے حسنی جیسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، جن کی باتیں چشموں کی طرح یعنی رواں دواں یعنی نکلتی تھی، ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی۔ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں، میرے ساتھ جو لوگ ہیں، کاش کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ میرے قریب آ جائے نا، تو میں آپ کو یہ کہوں گا، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کہاں سے آئی؟ نصر سے، اسلام آباد سے۔ اور آپ کی جو ساتھی لڑکیاں ہیں کہاں سے ہیں؟ وہ ڈفرینٹ یونیورسٹی سے آئی ہیں، کچھ نصر سے ہیں، کچھ لاہور سے، کچھ کراچی سے بھی لوگ ہیں۔ کچھ کراچی سے جی۔ اور ہمارے کامران رضوی صاحب، آپ کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے ہوں۔ آپ اسلام آباد سے؟ ہاں جی، میں اسلام آباد۔ میں یہ کہوں گا کہ اس صدی میں گنجان شہر میں، جیسے آپ لوگ اس صدی میں گنجان شہر میں خوبصورت کوئی بچہ ہو گیا، امی ابو خوش ہوئے اس بات پر، ہر جگہ بچے کا چرچا ہو گیا۔ جس جگہ بچے کی آنکھیں کھل گئی اس جگہ اس طرح کا ماحول تھا، ایک طرف ٹریفک تھا سڑکوں پر رواں، کارواں در کارواں، ایک طرف ہر گھر کے گنبد سے بلند ہو رہا تھا کالا زہریلا دھواں۔ یہ کراچی شہر تھا، لاہور تھا، چار سو بشور تھا، برشور تھا۔ یہ کہانی میں کروں کیسے بیاں، ہو گیا اس شہر میں بچہ جواں۔ اس نے جب دیکھا کہ سارے شہر کو، چمنیوں سے اٹھنے والے زہر کو، اپنے رب سے یوں مخاطب ہو گیا، دیکھ یہ کیا اے میرے رب ہو گیا، یہ اجالا بھی تو میلا ہو گیا، یہ ہوا بھی اب پرانی ہو گئی، اور پانی بھی تو گدلا ہو گیا۔ اس طرح حیران ہو کر سوچ کر اپنے بابا سے کہا یوں، اے پدر میری فریادوں کو پہلے تولنا، اور بابا مجھ سے سچ سچ بولنا، غور سے سن لے خدا را میری بات۔ جب بنی تھی ابتدا میں کائنات، عالم امکان میں کیسی تھی زمین، کس طرح رہتی تھی دنیا کی حیات۔ باپ نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا اے میرے لختے جگر بولوں میں کیا، آ دکھا دوں تجھ کو ایک ایسا مقام جس کا لمبا اور پیارا سا ہے نام، جس کو کہتے ہیں شمالی پاکستان، جس کو کہتے ہیں چترال گلگت بلتستان۔ اتنے دلکش ہیں وہاں کے مرغزار، دل ربا ہیں وادیوں میں آبشار، ہیں بہت جھیلیں بڑی ہی دل نشیں، خوبصورت ایسی دنیا میں نہیں۔ ان ہواؤں میں ابھی خوشبو بھی ہے، ان پہاڑوں میں ابھی آہو بھی ہے، مار سے اور زور سے واقف نہیں، چیخ سے اور شور سے واقف نہیں، اب تلک ایسی نہیں ہے داستاں، چمنیوں سے کوئی اٹھتا ہو دھواں۔ مختصر وہ باپ بیٹے آ گئے اس شمالی پاکستان میں۔ آپ کے باپ بیٹے سے یہ پھر کہنے لگا، دیکھ بیٹا یہ ہے وہ آب و ہوا جو سدا چلنے میں تو بے باک ہے، ہاں مگر یہ صاف ہے اور پاک ہے۔ جب بنی تھی ابتدا میں کائنات، اے پسر ہوتی تھی ایسی ہی حیات۔ اس طرح پوری کہانی ہو گئی، تیرے شاعر کی زبانی ہو گئی۔ کہانی یہاں ختم ہو گئی۔ انہوں نے یہ مائک دے کر مجھے کہا کہ آپ غندوز آئے ہیں تو پھر آپ نے کیا محسوس کیا، یہاں پر ترقی ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، ترقی نام کی کوئی چیز ابھی تک یہاں آئی نہیں ہے۔ وہاں سے یہاں تک ہم جس سڑک سے آئے، ہماری گاڑی مشکل سے پہنچ گئی۔ آپ کے نمائندوں کو چاہے، جیسے سعید امجد زیدی صاحب اس وقت جی بی کے اسپیکر ہیں، ان کو چاہیے کہ یہاں پر ترقی کے لیے کام کریں۔ سڑکیں کم از کم سب سے پہلے کام سڑک ٹھیک ہونی چاہیے۔ سڑک عقل بھی سڑک کے راستے چل کر آتی ہے، میں نے یہ سنا ہے۔
سڑک جہاں نہ ہو وہاں ترقی آ ہی نہیں سکتی ہے, اور اس کے بعد باقی ترقی انشاءاللہ آ جائے گی. باقی آپ کا علاقہ بہت خوبصورت, چشمے ہی چشمے. میں اپنے کامران رضوی صاحب مائک آپ کی طرف دوں گا کہ آپ اپنے احساسات, آج کھرمن کو دیکھا, فورٹ کو دیکھا, وزیر فورٹ کو دیکھا اور غندوز کو دیکھا, لوگوں سے ملا, کیا احساسات ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. میں نے باقی بھی نارتھ کے بہت سارے ایریا دیکھے ہیں, ہنزا اور باقی جگہ جو زیادہ ڈیولپڈ علاقے ہیں ادھر کی نسبت, لیکن اس علاقے میں بھی پوٹینشیل ہے. آپ کے پاس بھی اسی طرح کے فورٹ ہیں جس طرح بلتت اور التت میں ہیں. اگر آپ لوگ اس کے لیے کام کریں اور اس کے لیے کوئی کام ہو تو یہ بھی ہنزا سے کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے. جی ہاں, بہت. جی تو میڈم آپ کیا کہیں گی یہاں کی خوبصورتی کے بارے میں؟ خوبصورتی اور لوگ بہت پیارے ہیں یہاں کے, اور جگہ بھی بہت پیاری ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا, اور شاید اسی وجہ سے ابھی تک یہ صاف بھی ہیں اور یہ اپنی اوریجنل حالت میں بھی ہیں. تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگ اپنی جو پازیٹیو سائڈ ہے, جیسے ہنزا کا سب کو پتہ ہے, اسکردو کا ابھی تک نہیں پتہ, وہ تھوڑا بتائیں لوگوں کو کہ یہاں پہ بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کو. آپ کے پاس پہاڑ ہیں, آپ کے پاس کولڈ ڈیزرٹ ہے, آپ کے پاس بہت ساری جھیلیں ہیں, پھر فورٹس ہیں. تو وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو, جی بی کے لوگوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو ایکسپلور کرائیں لوگوں کو, اور اپنی جو ٹریڈیشنل چیزیں اس کو انٹیکٹ رکھیں. ٹورزم کریں لیکن اپنی اوریجنل ثقافت کو مت کھوئیں پلیز. میں اسلام آباد سے آئی ہوں, میں نسٹ میں پڑھاتی ہوں, اور ہم بیسیکلی آئے اسی لیے ہیں کہ یہاں کی جو ٹریڈیشنل چیزیں اس کو تھوڑا سا دیکھیں اور اس کو ڈاکیومنٹ کریں, تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ مزید اس کو ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ یہاں پہ کتنا کچھ ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ. جی تو آپ میسیج دیں گے آگے جا کر؟ آپ کوئی چیز رکھ کے چلے جائیں تو شاید لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پیچھے آئیں گے کہ یہ آپ کی چیز رہ گئی ہے. مطلب اس لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت ملنسار ہیں اور آپ کو بہت ویلکم کرتے ہیں. جی میڈم آپ کہاں سے آئیں گے؟ میں آزاد کشمیر سے ہوں بیسکلی, لیکن رہتی پنڈی میں ہوں. تو اس کا مطلب آپ بھی ایک بہت خوبصورت وادی سے آپ کا بھی تعلق ہے, تو آپ کو یہاں کی خوبصورتی کیسی لگی؟ یہاں کی بہت ہی لینڈسکیپ کافی ڈفرینٹ ہے, جیسے راکی ماؤنٹینز ہیں یہاں پہ, یہاں کے درخت, سفیدے کے درخت بہت ہی خوبصورت, اور لوگوں نے خود جس طرح سے اپنے لینڈسکیپ کو سنبھالا ہوا ہے وہ بھی کافی کمینڈیبل ہے. کمیونٹی نے خود کافی اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. بے شک باہر سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, لیکن ایک وہ سینس آف کمیونٹی اتنی اسٹرانگ ہے یہاں پہ جس کو میں دیکھ کے بہت خوش ہوئی ہوں. کہ لوگوں نے خود اپنی جگہ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, خوبصورت رکھا ہوا ہے, صاف ستھرا رکھا ہوا ہے. تو آپ ان کو لوگوں کی جو ہے وہ کیا لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بہت ویلکمنگ ہیں, بہت پازیٹیو ہیں, اور بات کر مطلب اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, بہت ہی مہمان نواز ہیں. جی تو آپ نے سن لیا کہ لوگوں نے یہاں کے جو باہر سے آئے ہوئے ٹورسٹ کے جو ہے وہ ایک مہمان اور بھی ہے, ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ہے وہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے ان کا. جی سر. السلام علیکم. جی بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات یہ ہے کہ میں مہمان تو بالکل نہیں ہوں, میں بلکہ اسی علاقے سے میرا تعلق ہے, اسکردو سے ہے. تو بڑی خوشی ہوئی جی, یہ بہت ہی, میں پچھلے کافی عرصے سے اس ایریا کو ایکسپلور کر رہا ہوں, اور بڑی اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایریا جو ہے نا وہ ٹورزم کے لیے یہ اوپن ہوا ہے. لیکن یہاں پر ابھی بہت کچھ کرنا ہے. مطلب اس ایریا کے اندر ایسی خوبصورت جگہ ہیں, ہیریٹیج ہے, کلچر ہے, لینڈسکیپ ہے, اور ریور آپ کا جو ہے نا تھرو آؤٹ دا انڈس جو ہے نا آپ کو یہاں پر آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں. تو قدرتی جو خوبصورتی ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو خاص جو یہاں پہ ہے وہ آپ کا ہیریٹیج سائٹ ہے. کلچر ہیریٹیج اس وقت یہاں پہ اس ایریا کے اندر جتنا ہے وہ میرے خیال میں بہت کم ایریاز کے اندر ہوگا. یہاں پر فورٹس ہیں, یہاں پر پولو گراؤنڈز ہیں, یہاں پر جو ہے نا وہ آرکیالوجیکل سائٹس ہیں, اور یہاں پر جو ہے نا وہ راک کارونگس جو آپ کو بہت کم علاقوں کے اندر ملتی ہیں. تو اس علاقے کی اپنی ایک خوبصورت ایک ہسٹری ہے جس پہ ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر ابھی بیسک جو ایکسیس ہے اسی کے حوالے سے بہت زیادہ ایشوز ہیں. روڈ ایکسیس نہیں ہے, یہاں پر بڑی بڑی خوبصورت ولیجز ہیں جو ہم ابھی جا کے آئے ہیں, وہاں پر آپ کو کافی ٹریک کر کے جانا پڑتا ہے. ابھی ہمارے بالکل سامنے جو ہے یہ جو لیک ہے یہ بالکل جو پاکستان کے میپ کی شکل ہے, وہ بہت خوبصورت لیک ہے, اور یہاں سے ایک بڑا اچھا ٹریک جو ہے نا وہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے. یہ آپ کو جو ہے خپلو گانچھے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ ٹریک دیکھیں, اس وقت جی بی کے اندر ہم بات کر رہے ہیں انٹر جو ڈسٹرکٹ کنیکشن کی بات کر رہے ہیں, ریجنل جو ہم آپس میں کنیکشنز کی بات کر رہے ہیں. تو کھرمن کے اندر میرے خیال میں یہ بڑا ایک پوٹینشیل ہے کہ اس کو آپ
کنیکٹ کر سکتے ہیں گانچھے کے ساتھ. تو گانچھے اور اگر کھرمنگ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو فیوچر میں یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ٹریک ہو سکتا ہے جو انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے بھی بہت ہی اٹریکٹیو ہے, اور ہر لحاظ سے جو ہے نا مطلب ٹورسٹ کے لیے یہ ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے اس ٹریک سے. تو مطلب یہاں پر بہت زیادہ چیزیں ہیں, بہت کچھ کرنے کی چیزیں ہیں. تو اس کے لیے سب کو مل کے, تمام اداروں کو, جتنے بھی جو ادارے ہیں ان سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر یہاں کے جو نمائندوں کو اپنے جو اینول ڈیولپمنٹ پلان کے اندر یہاں پر ٹورزم اور کلچر کے حوالے سے جو ہے نا وہ پلان کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ابھی ہمارے جی بی لیول پہ جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. لیکن ماشاءاللہ سے یہاں سے ہمارے اس بار بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں, تو ان کو اپنے اس پلان کے اندر, اینول ڈیولپمنٹ پلان کے اندر جو ہے نا یہاں پر کلچر اور ٹورزم کے حوالے سے چیزیں جو ہے نا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس ایریا کے اندر جو ہے نا ان کو بچانے کی ضرورت ہے, اور یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ابھی ہم کچھ فورٹس کو ہم دیکھ کے آئے ہیں, کچھ ہسٹوریکل ہاؤسز کو ہم دیکھ کے آئے ہیں جو بالکل آخری سٹیجز پہ ہیں, وہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں. ان کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہماری آئیڈینٹی ہے, اور اس پہ جتنی جلدی کام ہوگا یہ ہمارے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ محفوظ ہو سکتے ہیں. تو میری یہی بس ہے کہ اس علاقے میں جہاں پہ آ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور ہم اس کے جو نیچرل ماحول کو انجوائے کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی ہمارے لیے ایک ڈپریشن ہو رہی ہے کہ اس علاقے کے اندر جو ہمارا جو ورثہ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. ابھی جو بڑے ہسٹوریکل ہم جو جن گاؤں میں ہم گئے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں تو پرانے جو ہسٹوریکل جو گھر تھے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں. ہماری بڑی کامن پلیسز ہوتی تھی, ہمارے جو نا بڑے پرانے جو نا وہ درخت تھے وہ کٹ گئے ہیں. ہمارے بہت سارے جو ہسٹوریکل جو ہماری ریلیجیس بلڈنگ تھی وہ ختم ہو چکی ہیں. تو اب جو بچہ ہے خدا را پوری تمام جو ہمارے جو یہاں پہ جو کمیونٹی ہے یہ یونائٹ ہوں, اپنے جو ادارے ہیں وہ اکٹھے ہوں اور ان ثقافتی ورثے کو بچائیں. یہ ہم نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ان کا بچانا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی سے ہی ہماری آئیڈینٹی اور ہماری جو ہے نا وہ ٹورزم بھی ڈیولپ ہوگا, اور یہاں کے لوگوں کے لیے امپلائمنٹ جو ہے نا وہ بھی جنریٹ ہوگی. اور میں تو ضرور کہوں گا کہ یہاں کے کھرمنگ کی کمیونٹی کو خاص طور پر شیگر, خپلو اور ہنزر وزٹ کروانے کی ضرورت ہے, تاکہ وہاں پر دیکھیں کہ وہاں کی کمیونٹیز نے کیسے جو ہے نا اپنے ہیریٹیج کو بچا کے اس سے کس طرح سے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, کیسے وہاں پر امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ان کو دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں کی کمیونٹی بھی اویئر ہو اور یہاں کے جو ہمارے اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس پہ کام کر سکیں. تو بہت شکریہ آپ کا. میسیج دیا کہ یہ ہمیں یہاں کے جو ہیریٹیج کے بارے میں جو کلچر ہے اس کو نہیں بولنا چاہیے, اور جس طریقے سے ہنزا اور باقی جو ڈسٹرکٹ ہے گلگت بلتستان کے وہاں پہ کام ہوئے ہیں, اسی طرح یہاں پہ بھی اگر ہم اپنے کلچر کو فروغ دیں گے, یہاں پہ ہم اگر اپنی کمیونٹی جو ہے وہ کلچر کے اوپر فوکس کریں گے تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی, جس کی وجہ سے ہمیں یہاں سے کہیں اور جانا نہیں پڑے گا اپنی محنت مزدوری کے لیے. تو مظہر عباس کو دیجیے اجازت, ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. For more videos, please subscribe our YouTube channel Baltistan Star TV.